لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹڈی آف سلیکٹڈ سوراز میں آپ سب کو خوش آمدید. سورہ لقمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ لقمان کی ہم انشاءاللہ امید ہے کہ آج سے کلاس کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک کلاس اور ہے، اس میں انشاءاللہ سورہ لقمان کو ہم مکمل کر سکیں گے. اور آج ہمیں آیت نمبر 29 سے آگے چلنا ہے. سورہ لقمان میں بنیادی طور پہ جو مضمون ہے اس کا، وہ یا جہاں سے اس کا سورت کا نام بھی آ رہا ہے، وہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور اب ہم اس میں کچھ اور پیغامات، جو باقی پیغامات ہیں سورہ لقمان کے، وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آیت نمبر 29 سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار. الم کیا، لم نہیں. اور لم ایک اور کام کیا کرتا ہے؟ اب فعل مضارع کو چینج کر دیتا ہے، اپنے سے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو چینج کر دیتا ہے. تو ترا، یہ اصل میں یا تھا، اس کے ساتھ ترا تھا، یعنی یا بھی لکھا ہوا تھا، اور یہ وہ الف کی فارم میں جیسے لکھا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا لمبا کر کے اسے پڑھتے ہیں ترا. تو یہ ڈراپ ہو گیا اس لیے کہ لم نے ترا کو چینج کر دیا، یا کے اوپر جزم لگ گئی، اور وہ چونکہ کمزور حرف تھا تو وہ جزم کو کی وجہ سے ڈراپ ہو جاتا. تو باقی صرف تارا بچ گیا. تارا، علم تارا. تارا کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے. اور جب لم لگ جائے تو پھر مطلب کیا بن جائے گا؟ ایک تو معنی نہیں میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا پاسٹ میں چلا جاتا ہے. تو نے نہیں دیکھا. اور کیا، تو کیا تو نے نہیں دیکھا؟ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کے، بے شک. اور انا کیا کرے گا؟ وہی کام کرے گا جو انا نے کیا تھا، اپنے سے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے جائے گا. کہ بے شک اللہ، اسی لیے اللہ کا لفظ جو ہے آپ کو یہاں پہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یولج اللیل فی النہار. یولجو، یولجو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور اولجا یولجو ہے. یہ اسلم یسلمو کے پیٹرن پہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ داخل کرتا ہے، داخل کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یولجو، داخل کرتا ہے. اللیلا، کس چیز کو داخل کرتا ہے؟ حالت نصب میں آ گیا، لیل کو. لیل کہتے ہیں رات کو، کہ اللہ رات کو داخل کرتا ہے. پھر نہار، نہار میں، نہار کہتے ہیں صبح کو. کہ اللہ رات کو دن میں، یعنی صبح میں، دن میں داخل کرتا ہے. دن کا لفظ زیادہ مناسب ہے اس کے لیے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ، اور داخل کرتا ہے، النہارا فی اللیل، دن کو رات میں. تو کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے جو رات کو دن میں کنورٹ کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یعنی رات جو ہے
وہ آہستہ آہستہ دن میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دن آہستہ آہستہ رات میں تبدیل ہوتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہر روز کہ رات مکمل اندھیرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ دن کے زیر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مکمل دن نکل آتا ہے. اور یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے جب سے کائنات بنی. ایک پروسیس ہے جو کہ ان پروگرس ہے، ہو رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، وَسَخَّرَ، سخرا، اس نے مسخر کیا. سبح یسبح کے پیٹرن پہ سخرا یسخر. اور اس نے مسخر کیا الشمس، کس کو مسخر کیا؟ سورج کو. والقمر، اور چاند کو. الشمس والقمر، اس میں یہ ذہن میں رہے کہ یہ الشمس والقمر کوئی مرکب نہیں بن رہا، بلکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں ان کے درمیان میں وا آ رہا ہے. بس چونکہ دونوں مفعول بن کے آ رہے ہیں، یا الشمس مفعول بن کے آ رہا ہے، تو اس کے بعد واو کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ بھی مفعول ہی ہوگا، تو وہ بھی آپ کو القمرہ کی فارم میں نظر آ رہا ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے ٹھیک؟ ٹھیک آ رہی ہے. جی. کل یجری الی اجل مسمى. کل، ہر کوئی، یعنی دونوں جن کا ذکر ہو رہا ہے خصوصاً ان کی بات ہو رہی ہے. یجری، یجری، یجری کیا ہے؟ ہم نے لفظ تجری پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا. تجری من تحتها الانہار، چلتے ہیں، بہتے ہیں. یجری وہی فعل ہے، وہی فعل ہے، اور یہ مذکر کے لیے آ رہا ہے، جبکہ تجری مؤنث کے لیے آتا تھا. تو یہ فعل کون سا ہے؟ جرا، جرا یجری، جرا یجری، اسی سے آگے تجری بنتا ہے. تو یہاں پہ یجری آیا ہے. ہر کوئی، کلن ہر کوئی، یجری چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. کہاں چلتا جا رہا ہے؟ الا اجل، اجل کی طرف چلتا جا رہا ہے. اجل کیا ہے؟ اجل ہے اینڈ، اختتام. ایک اختتام کی طرف چلتا جا رہا ہے، ایک اینڈ کی طرف، ایک ٹرمینیشن کی طرف چلتا جا رہا ہے. ہر چیز جو ہے یہ ایک ٹرمینیشن کی طرف جا رہی ہے. کل یجری الی اجل، ایک ٹرمینیشن کی طرف جا رہی ہے، ایک اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اور یہ اختتام جو ہے یہ کوئی موونگ ٹارگٹ نہیں ہے، ان پلانڈ نہیں ہے. یہ ہے مسمن، فکسڈ، پوائنٹڈ، جسے کہتے ہیں کہ مقرر، مقرر ہے. ہر کوئی جو ہے وہ ایک اجل کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے جو کہ مقرر ہے. کل یجری الی اجل مسمى.
ہر کوئی ایک اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے جو کہ مقرر ہے، ایک مقرر شدہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بہت جاننے والا ہے۔ تو یہ مسمن لفظ جو ہے یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ سوال ایک یہاں پہ اٹھے گا۔ کل یجری، ہر کوئی چل رہا ہے، الی اجل، یہاں تک تو بات واضح ہے، ایک مقرر یا ایک اینڈ کی طرف چل رہا ہے۔ یہ اس لفظ میں ضرب مسمن میں جو ہے، جی جی اس میں ضرب کے وہ جو فعل کے ہونے کے جو 6 ہم نے وہ پڑھے تھے، کب ہوگا، کس وقت ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، وہ جی سارے پھر بالکل ٹھیک ہے، حالت میں متعلق، یہ اس سے متعلق ہے، اس متعلق کو ایکسپلین کر رہا ہے فردر۔ جی تو ہر وہ لفظ، اسم جو فعل کو آ، یا اس سے اس کے فاعل کو، مفعول کو، وہ یعنی بیسیکلی فعل کے واقع ہونے کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دے رہا ہے، ایسے کہہ لیں۔ جی وہ حالت نصب کے اندر لایا جاتا ہے، تو یہ اس کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، انفارم کر رہا ہے اسے، اس لیے حالت نصب میں آ گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، یہ والا پارٹ بڑا سادہ ہے، سمپل ہے، اور بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے، اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ سر جی سوال کر سکتا جی جی پلیز۔ ہوں؟ یہ شیخ صاحب، یہ کہیں میں نے قرآن پاک میں پڑھا یہ کہ یہاں ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے پھر؟ اس میں یہاں پہ ان اللہ بما تعملون، چونکہ ان فکرے کے اندر آیا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، جی جی وہاں خبیرم پہلے آیا، بما تعملون بعد میں آیا۔ جی، بس ایسے ہی ہے جیسے اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو بعض اوقات کسی لفظ کو پہلے لے آتے ہیں، اور اس اچھا، کو پہلے لانے کا مقصد جو ہے اس پہ زور دینا مقصود زور ہوتا ہے۔ دینا، تو اچھا عربی میں بھی اسی طرح سے ہے، آپ کسی چیز کو جب پہلے لے آتے ہیں تو اس کی نارمل پوزیشن سے اٹھا کے پہلے لے آتے ہیں، تو وہ گویا کہ اس کے اوپر ایمفیسس کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اچھا، تو جزاک اللہ۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں بہت جزاک باخبر ہے، بہت جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے چلتے ہیں آیت نمبر 30 پہ۔ سو آیت نمبر 29 آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کا ارینجمنٹ بہت سادہ ہے، الفاظ میں نئے لفظ بھی آپ کو ایک لفظ مسمن، میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے پہلے شاید نہیں دیکھا، ورنہ باقی الفاظ ہم تقریباً سب پہلے پڑھ چکے۔ افعال جو ہیں وہ بھی آسان افعال ہیں۔ یہ ولجا یولج، اولجا یولجو جو ہے یہ پروببلی ہم نے شاید نہیں پڑھا، لیکن اس کے علاوہ یہ جرا یجری ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو کوئی اس میں کوئی لفظ نئے نہیں ہیں، ارینجمنٹ بھی سادہ ہے، تو آیت آسان ہے یعنی گرامر کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 30 پہ آتے ہیں۔ ذالکا، یہ گویا کہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّا، کہ بے شک، اللہ، انا کی وجہ سے اللہ پھر منصوب ہو گیا کہ اللہ، بے شک اللہ، هو الحق، وہی حق ہے، کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وَأَنَّا، اور بے پیچھے شک، اسپیکر اگر پلیز بند کر دیں جس کا بھی ہو۔ جی جی میوٹ کر دیجئے ساتھ ساتھ پلیز، جزاک اللہ خیر۔ جی، تو ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وَأَنَّ،
اور بے شک ما یدعون من دونہ الباطل، جو وہ پکارتے ہیں، جس کو وہ پکارتے ہیں، ما یدعون، وہ سب پکارتے ہیں جس کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، دونی ہی، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، کیا ہے وہ؟ الباطل، وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ سب اس لیے کہ اللہ وہی حق ہے، اور جس کو یہ سب اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ هُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے، العلی سب سے بلند ہے، الکبیر اور کبیر ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ الفاظ دیکھیے تو ایک دفعہ پھر یہاں پہ الفاظ ہمیں نئے نہیں نظر آ رہے، اور یہ آیت پڑھ کے آپ کا کانفیڈنس اور بھی بڑا ہوگا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کافی حد تک، بغیر اس کا ترجمہ سنے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونہ، جو وہ سب پکارتے ہیں جس کو وہ سب پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، الباطل، باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، وہی بلند و بالا ہے، بڑا ہے، کبیر ہے۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو ایک دفعہ پھر نئے الفاظ بھی نہیں ہے، گرامر بہت سادہ ہے، اور الفاظ کا ارینجمنٹ بھی بڑا سادہ ہے، آسان ہے۔ تو امید یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ تو لیکن اگر کوئی کویشچن اس کے علاوہ ہے بھی تو بھی آپ کائنڈلی بتائیے، کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہم نے مس کر دی ہو اس میں۔ جی السلام علیکم شعیب صاحب، اس میں یہ جو آیا وعلیکم ہے السلام۔ معرف بالعام آیا ہے الباطلو، یہ الباطلو کیوں ہے؟ یہ سمپل یعنی کیوں نہیں ہے؟ معرف بالعام کیوں ہے یہ؟ اچھا، اس میں چونکہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا، جیسے جس کو پکارتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، اب وہ جس کو پکارتے ہیں وہ آپ گویا کہ سمجھ لیں کہ وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا نا۔ ایک اس کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ایک آیت جو ہے اس کی اگر آپ تفسیر دیکھیں تو اس میں پیچھے ذکر آیا اس سے پچھلی آیت میں شمس و قمر کا، کہ وہ مسخر کر دیے گئے، اور یہ سب ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ٹرمینیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ٹرمینیشن ٹارگیٹڈ ہے، پلانڈ ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں کہہ رہے ہیں اللہ کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں گویا کہ شمس و قمر کو الوہیت کا درجہ دینے والے جو تھے، یعنی اس کو خدا ماننے والے، ان کے اس عقیدے کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ جو سورج کو یا چاند کو پوجتے ہیں یہ تھے، گویا کہ اس آیت کے اندر ان دو آیتوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹرمینیٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جانے ہیں،
اور اللہ ہے جو حق ہے، اور یہ جس کو پکارتے ہیں یہ باطل ہے. اب جب آپ خاص طور پہ اس طرف اشارہ کر دیں تو بھی باطل جو ہے وہ پھر اب کوئی جنرل باطل نہیں رہے گا، بلکہ ذرا تھوڑا اسپیسیفک ہو جائے گا. اس لیے اس کو ال کے ساتھ، الف لام کے ساتھ اسپیسیفک کر دیا. تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، اگر میں آپ کا کوشچن صحیح سمجھاؤں تو. جی یقینی بات ہے، ایسے ہی ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی. اچھا جی، آیت نمبر 31 پہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، معنی پاسٹ میں چلا گیا، فعل آخر میں جزم کی وجہ سے مختصر ہو گیا کیونکہ جزم آ گئی یا کے اوپر اور یا ڈراپ ہو گئی، خالی ترا رہ گیا. دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا. انا، یہ دیکھیے لفظ انا جو ہے ان آیات میں مستقل استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے. نارملی جب آیت کے شروع میں شدت کے لیے لفظ کو لانا ہو تو انا استعمال ہوتا ہے نا، لیکن آیت کے درمیان میں اگر آ رہا ہو تو پھر انا آ جاتا ہے. اور دونوں ایک طرح سے اثر کرتے ہیں اپنے سے بعد آنے والے فعل مضارع پہ، سوری، اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو اسم پہ. تبدیل کرتے ہیں اور حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے، علم ترى ان الفلک، ان الفلک، فلک کیا ہے؟ کشتی. کشتی، بالکل، کشتیاں. تجری، تجری. اب یہ آپ غور کیجئے کہ یہ ہم لفظ پہلے پارے میں بھی پڑھتے رہے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. ایک لفظ کی ریپیٹیشن کافی ہے قرآن مجید کے اندر. سو الفاظ جو ہیں وہ جب ریپیٹ ہو کے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہیں تو جب الفاظ ریپیٹ ہو کے آئیں گے تو آپ کو گویا کہ ان کے الفاظ کو بار بار ریکال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر ایک وقت وہ آئے گا جس میں آپ کو یہ یاد نہیں کرنا یا ریکال نہیں کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ آپ کا ذہن اس کو ایکسپٹ کر لے گا اسی زبان کے اندر، آہستہ آہستہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے. اور یہی ہے جو ہم الٹیمیٹلی چاہتے ہیں کہ ہمیں ترجمہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیے بغیر ہی اس کے معنی تک پہنچ جائے، یعنی ٹرانسلیٹ کیے بغیر ہی اس کو پروسیس کر لے. اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ ہم ذہن میں بھی نہ کر رہے ہوں، اس کو پروسیس کر لے اس کے بغیر ہی. تو یہ کیسے ہوگا؟ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، یعنی ریپیٹ کرتے جائیں گے تو ایک سٹیج وہ آ جائے گی جس میں کہ وہ لفظ جو ہے وہ گویا کہ آپ کو اپنے ذہن میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو تجری ہے یہ ایک دفعہ پھر وہی جیسے ہم نے پیچھے یجری پڑھا، یجری چلے جانے کے معنوں میں. فی البحر، سمندر میں. تو سمندر میں چلے جانے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ بہتے جانے. ان الفلک، ان الفلک تجری، کشتیاں، جہاز، جو چیزیں سمندر میں چلتی ہیں وہ بہتی جا رہی ہیں، وہ بہتی جاتی ہیں. فی البحر، سمندر میں. اچھا، یہ فلک کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے،
اس کا واحد لفظ کیا ہے؟ آئی تھنک کہ فلک ہے، فلک، اور اس کی جمع فلک ہے، فلکا، فلکو ہوگی، لیکن یہ انا کی وجہ سے حالت نصب میں چلی گئی، تو یہ جمع مکسر ہے گویا کہ، اور جمع مکسر ہے اور ایک بے جان چیز بھی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھیے وہ مؤنث واحد واحد. مؤنث والا استعمال ہو رہا ہے، تجری، تجری، واحد مؤنث والا فعل استعمال، تو اپنا وہ فارمولا ذہن میں لے آئیے کہ اگر آم، جمع مکسر ہو، خاص طور پہ ہم غیر عاقل کی بات کرتے ہیں، جب اس کے جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ جو اس کو گویا کہ ٹریٹ کیا جاتا ہے واحد مؤنث کے طور پہ، تو اس کے ساتھ اگر ضمیر آ رہی ہے، اگر اس کے ساتھ فعل آ رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا جملے میں وہ پھر واحد مؤنث کے طور پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو علم ترا ان الفلکا، کہ بے شک کشتیاں، تجری، ابھی میں بہتی ہے نہیں کہوں گا، بہتی ہیں کہوں گا، بہتی ہیں، چلی جا رہی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، بنعمت اللہ، اس کو انگریزی میں اگر کہیں تو ہم کہیں گے بائی دی گریس آف گاڈ، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کی توفیق سے کہہ لیجئے، یہ چلی جا رہی ہیں سمندر میں، یعنی گویا کہ اللہ نے ان کو انیبل کیا ہے، اللہ کی انیبلمنٹ سے یہ چلی جا رہی ہیں، یہ انیبلمنٹ جو اللہ کی دی ہوئی ہے، کی ہوئی ہے، لیوریکم من آیاتہ، پرپز کیا ہے اس انیبلمنٹ کا؟ تاکہ، لی، لام زیر لی، یہ لام زیر لی تاکہ والا ہے، تاکہ یوریکم، وہ دکھائے، یوری یہ ارا ہے، ارا، اچھا یہ پیچھے لفظ جو تھا اور یہ جو لفظ ہے ان میں فرق ہے، پیچھے ہم نے آیت نمبر 29 کے شروع میں پڑھا علم ترا، آیت نمبر، اسی بلکہ آیت کے شروع میں بھی پڑھا علم ترا، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ دیکھا. وہ فعل تھا رعا یرا، رعا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، یہ فعل تھا، یہ فعل جو ہے یہ ثلاثی مجرد والا فعل ہے، اسی سے ایک ثلاثی مزید بھی والا فعل بنتا ہے، وہ ہے ارا، رعا نہیں، ارا، را کا مطلب ہے اس نے دیکھا، ارا کا مطلب ہے اس نے دکھایا، اس نے دکھایا، الف کے ساتھ ہے سر، ارا. الف کے ساتھ، الف کے ساتھ، تو ارا، اور اس سے مضارع بنے گا یوری، یوری، تو یہ یوری آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ دکھاتا ہے، یہ یوری جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ وہ دکھاتا ہے، مجاہد صاحب نے افعال شیئر کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ دو فعل جو ہیں یہ ذرا تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے باب کا فرق ہے اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، جیسے را یرا، اس کا مطلب ہے وہ اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے، اور ارا یوری، اس نے دکھایا، وہ دکھاتا ہے، فرق ہو گیا نا دونوں میں، فعل ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، دونوں میں فرق آ گیا. تو
بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت سے چلے جا رہے ہیں، لِيُرِيَكُمْ، تاکہ وہ دکھائے، لِيُرِيَكُمْ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھائے. یہ جو کشتیاں چلتی جا رہی ہیں سمندر میں، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی توفیق سے، یہ کس لیے ہے؟ یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ کشتیاں چل رہی ہیں سمندروں میں، اللہ کی توفیق سے چل رہی ہیں. ان کے چلے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو چل رہی ہیں اور تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں دکھائے، لیوریکم من آیاتہ، اس کی آیات میں سے، یعنی اپنی نشانیوں میں سے، یعنی وہ تمہیں یہ گویا اپنی نشانی کے طور پہ دکھا رہا ہے. ایک لیکوڈ ہے، اس لیکوڈ کے اوپر ٹنز اینڈ ٹنز آف ویٹ جو ہے وہ سرفیس کے اوپر ہی موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ چلتا جا رہا ہے. اسی لیکوڈ کے اندر تھوڑی سی وہ ریشو پروپورشن جو ہے اس کے سرفیس کی چینج کریں تو کوئی سالڈ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو وہ ڈوب جائے گا، اور اس کے اوپر اگر آپ ایک اور ریشو کے اندر ایک اور ڈیزائن کے ساتھ چیز کو رکھیں تو وہ نہیں ڈوبے گی، اور پھر اس کے اوپر وہ ہوا کے دوش پہ چلی جائیں گی. اب یہ نشانی ہے اللہ کی، اور اللہ یہ نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس وقت سب سے میسو مینز آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے، میسو لوجسٹکس کا، وہ سمندر ہی تو ہے. ابھی بھی آج کے دور میں بھی جو لارجسٹ اسکیل کے اوپر گوڈس کی موومنٹ ہے وہ تو سمندر کے ذریعے ہی ممکن ہے، اسی رستے سے ہو رہی ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی صرف یہ ایک چیز جو ہے اس وقت پوری دنیا کی ٹریڈ، یا آپ اسے کہہ لیجئے کہ اکانومی، وہ اس ایک چیز پہ چل رہی ہے کہ کشتیاں سمندر میں چل سکتی ہیں، کشتیاں سمندر میں چل سکتی ہیں. اگر وہ نہ چل سکتی ہوں تو آج 2023 کے اندر بھی جو اکانومی ہم دیکھ رہے ہیں، پروبیبلی اتنی بڑی اکانومی نہ ہوتی نہ، پاسبل نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں، مقدار میں جو ٹریڈ آئٹمس موو کر رہی ہیں، ان کو کسی اور راستے سے، فضائی راستے سے تو ابھی بہت پیچھے ہیں. زمینی راستے سے اتنی ہیوج ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی پاسبل نہیں تھی. تو یہ ہے اللہ کی نشانی، علم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. اب یہ دیکھیے، یہ صحیح معنوں میں آج شاید ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی. کے بعد یہ اتنی آبادی جو دنیا میں ہے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں جو شاید اس کے بغیر ممکن نہ ہوتا. بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی نشانیوں میں سے. سر اس میں جی 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 لیوریا جو ہے، جی جی لیوریا، یہ ہاں یا جی زبر یا جو ہے، یہ لامز لی کی وجہ سے وہ جو چینج کرتا ہے مضارع کو، یہ جی ہوگا جی کچھ؟ جی 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 بالکل ایسا ہی. آپ نے بڑا اچھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جزاک اللہ خیر. ہم نے پڑھا تھا لام، 3 طرح کے لام، لامز، اور وہ لام جو جی، ہیں وہ فعل مضارع کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہوں، فعل مضارع کو تبدیل کرتے ہیں. اس میں جو ایک لام تھا تاکے والا لام، سو دیٹ والا لام، یہ تاکے والا لام ہے. یہ لام جو ہے تاکے والا یا سو دیٹ والا لام، یہ لام جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو اس طرح تبدیل کرے گا کہ اس کے آخر میں زبر لے آئے گا. اس کی اور مثال بھی ہم نے دیکھی تھی، لیتذکرا،
تاکہ وہ تذکر کرے، لیتذکرا، تاکہ وہ تذکر کرے، لیتذکرا، لیدبرو ہم نے پڑھا تھا، اس میں چونکہ نون تھا وہ نون ڈراپ ہو گیا تو وہ ذرا تھوڑا سا مختلف فعل ہو جائے گا. تو جی بالکل آپ کا بڑی اچھی اور صحیح اور ٹائملی آبزرویشن کہ یہ جو چینج لام زیر لی کی وجہ سے اس فعل میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں زبر آ رہا ہے اور یہ یا کے اوپر زبر ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے، لی یوری یا کم من آیاتی. جزاک اللہ خیر. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، یقیناً البتہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں،